بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رزق و روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو تلاش اور کوشش کا حکم بھی دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ تلاش اور کوشش کرتا ہے۔ تو رزق حلال کی کمائی کے لیے انسان تگ و دو کرے، کوشش کرے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے۔ بعض روایات کے اندر استحباب قرار دیا گیا ہے اپنے اقتصاد کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا۔ روایات کی طرف ہم جب رجوع کرتے ہیں تو رزق حلال کی کمائی کو کبھی افضل ترین عبادت قرار دیا جاتا ہے، کبھی رزق حلال کی کمائی کو راہ خدا میں جہاد سے افضل قرار دیا جاتا ہے، کبھی رزق حلال کی کمائی کرنے والے شخص کو بخشا ہوا قرار دیا جاتا ہے، کبھی اس رزق حلال کی کمائی کرنے والے شخص کو عرش الہی کے سائے میں جگہ ملنے کی نوید سنائی جاتی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العبادۃ 70 جزءا افضلها طلب الحلال، عبادت کے 70 جز ہیں، ان میں سے افضل ترین جز طلب حلال ہے، رزق حلال کی کمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح صبح جب آدمی نکلتا ہے رزق حلال کی تلاش میں اور اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کی تلاش میں نکلتا ہے تو یہ راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کی بھی روایت ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق و روزی کی تلاش کرنا اور اس کو کمانے کے لیے جو ہے وہ نکلنا راہ خدا میں جہاد کرنے سے جو ہے وہ افضل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کام کاج کر کے دن بھر رزق حلال کی تلاش میں تھکا ہارا آ جاتا ہے اور سو جاتا ہے تو اس کا سونا جو ہے اس حالت میں ہے کہ وہ بخشا ہوا سو جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ من بات قالا من طلب الحلال بات مغفور اللہ، انسان طلب حلال اور رزق حلال کی کمائی میں کام کاج کر کے تھکا ہارا اگر آ کے سو جاتا ہے تو گویا کہ وہ بخشا ہوا سو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق و روزی کی تلاش میں سفر کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس کا یہ سفر کرنا اور اس کو رزق حلال کی کمائی کے لیے یہ سفر کرنا اس بات کا موجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا کہ جس دن کسی کو عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ جو ہے وہ میسر نہیں ہوگا۔ روایات کے اندر اس بات کی مذمت کی گئی ہے کہ آدمی تنبلی کا احساس کرے، سستی کرے، گھر میں بیٹھا رہے اور سب کچھ اللہ پر ڈالتا رہے اور اب دوسروں کے لیے جو ہے وہ بوجھ بنے، اس کی مذمت ہوئی ہے، بلکہ اس بات کی طرف ابھارا گیا ہے، انسان کو تاکید ہوئی ہے اور اصرار کے طور پر کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی دوسرے پر بوجھ بننے سے بہتر ہے کہ اپنے لیے بھی کمائے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی جو ہے وہ ہاتھ تھام لے۔ یہ ایک ایسے آدمی کے لیے اتنی ساری روایات، فضائل پر مبنی روایات ایک ایسے شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی کمائی کے لیے اور رزق حلال کے طلب کے لیے انسان جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اس کا یہ نکلنا جیسا کہ عرض کیا کہ کبھی راہ خدا میں جہاد سے افضل قرار دیا جاتا ہے، کبھی عبادات میں سے افضل ترین عبادت قرار دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کو بخشش کی نوید سنائی جاتی ہے، کبھی عرش الہی کے سائے میں جگہ ملنے کی نوید سنائی جاتی ہے۔ پروردگار رزق حلال کمانے والوں کو ان کے رزق اور روزی میں برکت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔